أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. مضامین میں نے بیان کر دیے تھے، اسی کے تحت رسالت اور توحید کا مضمون اور کچھ ضمناً کتاب اللہ کے احکام کا اثبات. کتاب الف لام را واللہ عالم بمرادی. کتاب ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. احکمت آیاتہ، آیات اس کا نائب فاعل ہے، اس کی آیات کو محکم کر دیا گیا ہے. ثم فصلت، پھر صاف صاف کر کے بیان کیا گیا ہے. من لدن حکیم خبیر، حکمت والے اور خوب خبر رکھنے والے کی طرف سے. لدن کے معنی میں نے بتا دیا تھا آپ کو. اللہ تعبدوا الا اللہ، اور حکم جو اہم ہے وہ یہی ہے توحید کا کہ تم لوگ عبادت نہ کرو سوائے ایک خدا کے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں تمہارے لیے اس رب کی طرف سے نذیر اور بشیر ہوں. وان استغفروا ربکم، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم بخشش طلب کرو اپنے شرک اور کفر پر اپنے رب سے. ثم توبوا الیہ، اور پھر متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف. یمتعکم متاعا حسنا، فائدہ دے گا تم کو وہ خوش عیشی کا. متاعا حسنا الی اجل مسمی، جو مقررہ وقت تمہاری زندگی کو لکھا ہوا ہے اس وقت تک تمہیں وہ کیا دے گا؟ خوش عیشی. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، جتنا حکم دیا گیا اتنا کرو گے تو ٹھیک ہے، اتنا ہی ملے گا. لیکن اگر اس سے زیادہ نیک عمل کرو گے شرعی احکام کے تحت، بدعت نہیں، شرعی احکام کے تحت اور بھی زیادہ کرو گے تو یؤتی کل ذی فضل، زیادہ کرنے والے کو فضلہ زیادہ دے گا. آتا یوتی متعدی بدو مفعول ہے. اچھا، آتا یوتی ایتاء متعدی ب دو مفعول ہے. یوتی کلا اور فضلہ ہو گئے دو مفعول. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَإِنِّي أَخَافُ، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اندیشہ ہے، علیکم تمہارے بارے میں، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کا. یوم کبیر، یوم کون سا ہوگا؟ کبیر یوم ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا. اس کے دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے. الی اللہ مرجعکم، اگر تمہیں دنیا میں عذاب نہیں بھی ملتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. الی اللہ مرجعکم، تمہارا لوٹنا اور واپس چلے جانا ہے اللہ کی طرف. جہاں سے آئے تھے واپس وہیں چلے جانا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الا انہم یسنون صدورہم، یاد رکھو یقیناً یہ لوگ یسنون دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو. لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ سے اپنی باتوں کو، اپنے راز و نیاز کی چیزوں کو، اپنی راز و نیاز کی گفتگو کو چھپائیں. الا خبر، یاد رکھو، حین یستغشون ثیابہم، جس وقت یہ لوگ اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں باتیں کرنے کے لیے. یعلم ما یسرون وما یعلنون، جانتا ہے وہ یہی لوگ جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کی باتوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. زبان سے نکلی ہوئی گفتگو تو بطریق اولا جان لے گا، دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بہت بہت حاوی ہے، بہت حاوی ہے. اس کی صفت علم بہت حاوی ہے.
اور اس علم کے لیے اللہ رب کریم نے ترزیق کے ذریعے سے اپنے علم کا ثبوت پیش کیا ہے. ترزیق کے ذریعے روزی دینا, ترزیق باب تفیل سے پڑھا میں نے, رزق ترزیق کے ذریعے کہ علم ایسا ہے کہ اس کو وہ علم ہی کے ذریعے سے ترزیق بھی دیتا ہے, یعنی لوگوں کو روزی دیتا ہے. یقیناً لوگوں کو روزی وہی ذات دے سکتی ہے جس کو لوگوں کے بارے میں پتا ہے کہ کس کس کو کیسا کیسا رزق چاہیے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. نہیں کوئی کھانے والا جاندار جو زمین میں چلتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ نہیں کوئی جاندار کھانے والا جو زمین میں چلتا پھرتا ہے. إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے علم میں نہ ہو, اللہ کے اوپر نہ ہو, ایسا کوئی نہیں. نہیں کوئی جاندار کھانے والا کہ جو زمین میں چلتا ہو. وما من دابہ زمین میں چلتا ہو الا علی اللہ رزقها کہ اس کا رزق اللہ پر نہ ہو, کوئی ایسا جاندار نہیں ہے. یعنی تمام جاندار جو کھانے پینے والے ہیں ان تمام جاندار کا رزق اللہ کے اوپر ہے, اللہ کے ذمے ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا مستقر کا معنی زیادہ رہنا, مستودع کا معنی کچھ رہنا. مستقر بنا لیا, پورا ٹھکانہ ہی بنا لیا. مستودع ودیت سے ہے, کچھ دنوں کے لیے ٹھہرنا. ودیت سے ودیت کچھ دنوں کے لیے دی جاتی ہے, امانت کچھ دنوں کے لیے دی جاتی ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا مابع استفعال سے ہے مستقر اور مستودع ظرف کا صیغہ بنے گا, اور ظرف کا صیغہ ثلاثی مزید سے اس میں مفعول پر آتا ہے. جانتا ہے وہ اللہ زیادہ اس زمین میں زیادہ رہنے والوں کو, زیادہ وقت رہنے والوں کو, وہ مستودع اور کچھ وقت رہنے والوں کو جانتا ہے کہ کون کتنا زیادہ وقت زمین پر رہے گا اور کون کتنا کم وقت زمین پر رہے گا, وہ جانتا ہے. وہ اسی حساب سے ان کو ان کے ٹھکانوں کو جان کر روزی دیتا رہتا ہے. وہ اسی حساب سے ان کے ٹھکانوں کو جان کر ان کو روزی, جہاں کوئی زیادہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں اس کی روزی زیادہ ہے, جہاں کوئی کم وقت کے لیے ٹھہرا ہے اس کی روزی وہاں پر کم ہے. تو یہ علم ہے اس کا, یہ علم ہے جس علم سے وہ ترزیق بھی کرتا ہے, جس علم سے وہ ترزیق بھی کرتا ہے, رزق بھی دیتا ہے, روزی رسانی کا بھی ذریعہ ہے علم. روزی رسانی کا بھی ذریعہ کیا ہے؟ علم ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے. وہ ہر جاندار کو جہاں کہیں وہ زیادہ رہتا ہو یا کم رہتا ہو, کچھ وقت رہتا ہو, وہ ان کے ٹھکانوں کو جان کر ان کو روزی فراہم کرتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جاندار رہ جائے زمین پر کہ اس کی روزی اللہ نے نہ دی ہو, یا اس کے ٹھکانے کا علم اللہ کو نہ ہوا ہو, یا وہ آیا ہو اور چلا گیا ہو, اللہ کو پتہ نہ چلا ہو. الیاذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. زیادہ کہیں ٹھہرتا ہو اس زمین میں یا کم کہیں ٹھہرتا ہو, اللہ تعالیٰ کو ان کے ٹھہرنے کا علم ہوتا ہے, اور وہ اسی علم کے مطابق ان کو ہر اس مقام پر روزی فراہم کرتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ نہیں کوئی کھانے والا جاندار فی الارض زمین میں الا علی اللہ رزقها کہ نہ ہو اللہ پر اس کا رزق, کہ نہ ہو اللہ پر اس کا رزق. وَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے اللہ مستقرها اس کے زیادہ وقت ٹھہرنے کو اس زمین میں. ہاں ضمیر کا مرجع ارض ہے, مؤنث سمائی ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اس کے کچھ وقت ٹھہرنے کو, یہ اس کے علم میں ہوتا ہے. اور علم میں ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تمام باتیں کتاب مبین میں بھی مندرج اور منضبط ہیں.
یہ علم میں ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تمام رزق فراوانی کا اور رزق فراہمی کا کی باتیں اور یہ تمام تقدیرات، یہ تمام کے تمام کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ کتاب مبین میں ہے. یعنی تمام چیزیں لوح محفوظ میں منضبط اور مندرج ہیں. لوح محفوظ میں منضبط، ضبط ضبط سے منضبط اور مندرج ہیں. یعنی اتنی پختگی ہے اس میں کہ علم بھی اللہ کا حاوی وسیع، اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کو کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ مندرج کر رکھا ہے. آگے اللہ رب کریم پھر توحید کی بات کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے. توحید پر دلائل. خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا. وکان عرشہ علی الماء، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. اس کا تخت سلطنت جو اس کے شایان شان ہے وہ پانی پر تھا. معلوم دیتا ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے عرش اور ماء بن چکے تھے، ان کی پیدائش ہو چکی تھی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش، اس کا تخت سلطنت جو اس کے شایان شان ہو، عَلَى الْمَاءِ، پانی پر تھا. کانا پانی پر تھا. تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں پہلے سے پیدا ہو چکی تھی. عرش اور ماء یہ پہلے سے ہو چکا تھا. یہ اس لیے کہ لیبلوکم، یہ اس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا، یہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حوائج اور منافع کا ذریعہ بنایا. انسانوں کی حوائج اور منافع کا ذریعہ بنایا، انسانی ضروریات اور انسانی فوائد کا ذریعہ بنایا، تاکہ ان نعمتوں کو دیکھ کر بنی نو انسان اللہ تعالی کا شکر بجا لائے، اس منعم کا شکر بجا لائے اور اطاعت یعنی عمل صالح کو انجام دیں. اطاعت کرے. جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے انسانی ضروریات کے لیے، انسانی حوائج کے لیے، انسانی فوائد اور منافع کے لیے، تو انسان کو اب اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. اور شکر کس صورت میں؟ اطاعت کی. اور اطاعت کی تعبیر کس سے ہوگی؟ عمل صالح سے. تو یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہراً بھی، باطناً تو اس کو پتا ہے بھئی، باطناً تو اس کو معلوم ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، لیکن ظاہراً بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. ارے یہ کوئی لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا نہیں تھا، کئی فرقے پیدا ہوئے کہ پہلے نہیں تھا. ارے بھئی یہ تو عام فہم بات ہے. ایک شخص کوئی مشین ایجاد کرتا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ یہ مشین میں نے اس مقصد کے لیے بنائی ہے، لیکن وہ دیکھنا بھی چاہتا ہے، ظاہراً دیکھنا بھی چاہتا ہے، اس کا عمل ہے اس کے اندر، دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ یہ مشین ویسے ہی کام کر رہی ہے جیسے میرے علم میں ہے. وہ دیکھتا ہے ہاں بھائی ویسے ہی کام کر رہی ہے. تو اس سے کوئی اللہ کی احتیاجگی ظاہر نہیں ہوتی، یہ ظاہراً ہے. اور یہ تو میں تشبیہ انسانی لحاظ سے دے رہا ہوں، ورنہ اللہ کو تو ایک ایک جز کے بھی جز کا معلوم ہے. تو لہذا ظاہراً ایک انسان مشاہدہ کرتا ہے ہر چیز کا، تو خدا وحدہ بھی اپنی مخلوق کو پیدا کر کے اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہ ظاہراً بھی ان کے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. اب کوئی کہے کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ کیا محتاج تھا دنوں کا؟ دن بھی تو اسی نے بنائے. کیا محتاج تھا دنوں کا؟ کیا دن پہلے سے ایسے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دنوں کا انتظار تھا؟ تو دن کس نے پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے. اب وہ دن کو جتنا بڑا کرے چھوٹا کرے اس میں ہمیں کیا؟
اب کوئی اعتراض کرے یار دنوں میں 6 دنوں میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو کیا دنوں کو محتاج ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا اس طرح ترتیب سے پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ محتاج ہے؟ وہ تو کن فیکون بھی کہے تو وہ بھی اس کا محتاج نہیں، کن فیکون کا بھی محتاج نہیں، وہ تو اس کے شایع نشان ہے، جس کے بارے میں جیسا حکم کرے وہی جانتا ہے کہ وہ کیسے وجود میں آ جاتی ہے، وہ اتنا قادر ہے، اتنا قادر ہے وہ۔ ہم تو کن فیکون کا بھی احتیاج محتاج نہیں کہتے، حالانکہ رب کائنات کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کن فیکون ہو جائے تو ہو جاتی۔ اب کیا مطلب کن کا محتاج ہے کیا؟ کہنے کا بھی یہ محتاج نہیں ہے، اس کی شایع نشان ہے، جیسے وہ ارادہ کرتا ہے وہ ہوتی ہے چیز۔ ہم مخلوق ہیں، ہم تو ایمان لائے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ بھرپور قادر ہے، کسی قسم کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں اس کی شایع نشان کو ابھی اس بصارت سے اور اس عقل سے اتنا نہیں سمجھا جا سکتا، کچھ من وجن تو سمجھ سکتے ہیں لیکن اتنا نہیں سمجھ سکتے ہم جتنا اس نے ہمیں ان کتاب میں بتایا ہے، لیکن پھر بھی جتنا کہا ہے اتنا بھی سمجھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی حقیقت کو پہچان لے گا۔ اب وہ بولے میں ایسا ہوں، اب آپ ابھی کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کو میں کیسا ہوں؟ اس کے ہاتھ ہے، دست قدرت ہے، اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ آپ تو اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ ایسے تو خدا کا بھی ہاتھ ایسے ہوگا۔ میرا اللہ تعالیٰ فرماتے چہرہ ہے، چہرے کو وہ فرماتے تو چہرہ آپ بولے میرا چہرہ جیسا ایسے چہرہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہوگا، یہ تو اس کی شایع نشان، یہ متشابہات میں سے کہلاتی ہیں چیزیں، اس کی شایع نشان۔ تو اس کی قدرت اس کی شایع نشان ہے بھائی، ہم اس قدرت کا اپنے حساب سے سوچ نہیں سکتے، باہر کے اس پر ایمان لانا پڑے گا ہمیں۔ تو بھائی اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا، یہ آسمان و زمین پیدا کر دیے، کیوں؟ تاکہ وہ شکر بجا لائے، اور شکر کیا ہے اس کا؟ اطاعت کرے، اور اطاعت کس کی تعبیر کیسے کریں گے؟ اطاعت کی تعبیر عمل صالح سے کریں گے، عمل صالح سے، اور وہی چاہتا ہے یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ جانچ پڑتال کرے تمہاری ظاہراً بھی کہ ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے، کون تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ احسن جو ہے نا، احسن وہ فاعل کے معنی میں کیا کرتا ہے؟ زیادتی کرتا ہے۔ کس کے معنی میں؟ فاعل کے معنی میں زیادتی، تو احسن کا ترجمہ میں فاعل سے کر رہا ہوں، احسن عملا، کہ کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، یہ چاہتا ہے۔ تو بنیں گے انشاءاللہ آپ بھی اور ہم بھی، آسمان و زمین کو دیکھ کے بیٹا اٹھو تو اچھے اچھے اعمال کریں، اللہ رب کریم کو دکھلائیں کہ ہم آزمائش میں کما حقہ تو نہیں، کیسے بولیے، کما حقہ تو نہیں، عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے جو ہمیں توفیق ہے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم توبو الی اللہ کا مصداق بنے۔ کس کا؟ توبو الی اللہ کا مصداق بنے اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں انشاءاللہ۔ تھوڑا وقت گزار لیں گے، یہ پھر کامیابی آئے گی۔ اللہ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اصل میں یہ ان کا جو انکار ہے نا، اب آگے بعث کا مضمون شروع ہو رہا ہے، بعث کا، ان کا جو انکار ہے نا، توحید کی دلائل سننے کے بعد انکار ہے، اصل میں یہ وجہ انکار ان کی وہ بعث ہے، وہ بعث ہے۔ یعنی اگر انہوں نے توحید کا اقرار کیا تو یقیناً ان کو دوبارہ اٹھنے کا بھی کیا کرنا پڑے گا؟ کی تصدیق کرنی پڑے گی، اور جب جو دوبارہ اٹھنے کی تصدیق کرے گا تو اس کو اپنے اعمال کی درستگی کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر دوبارہ اٹھایا گیا ایسے بدعمالیوں کے ساتھ تو ان بدعمالیوں کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اصل انکار ان کا بعث کی وجہ سے ہے کہ دوبارہ اٹھنے کا تصور اگر پیدا ہو گیا تو پھر اطاعت کرنی پڑے گی، اور اس دنیا کی زندگی کو اس احکامات کے تحت پابندیوں کے ساتھ گزارنی ہوگی، حدود کے تحت چلنا ہوگا، عیاشی ختم کرنی پڑے گی، عیش و عشرت سے دور رہنا پڑے گا، مسکنت اختیار کرنی پڑے گی، عاجزی انکساری اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ ہم سے ہوگا نہیں، ایسی زبردست خوبصورت دنیا اور اس میں ہم ایسے ہی آنکھیں بند کر کے گزر جائیں گے، یہ ہوگا نہیں ہم سے۔ تو جب یہ نہیں ہوگا تو لازمات بعث کا کیا کرو؟ انکار کرو۔ وَلَئِن قُلْتَ، اگر آپ ان کو کہیں انکم مبعوثون، یقیناً تم لوگ مبعوث دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت، موت کے بعد،
دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یقیناً ضرور بضرور کافر کہیں گے. کافر کیا کہیں گے؟ ضرور بضرور کافر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ان ھذا الا سحر مبین. یقیناً یہ تو کھلم کھلا کیا ہے؟ جادو. یقیناً یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. کیا مطلب کھلم کھلا جادو ہے؟ اصل میں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جادو باطل ہے. جادو کیا ہے؟ باطل ہے، لیکن اس کا اثر ہوتا ہے. جادو باطل ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. تو وہ یہ کہنے لگے الیاذ باللہ. یہ میں نقل کرتا ہوں الیاذ باللہ کہہ کر. الیاذ باللہ وہ یہ کہنے لگے کہ قرآن بھی جس میں بعث کا تذکرہ ہے، جس میں بعث کا تذکرہ ہے، یہ بھی جادو ہے، یہ بھی باطل ہے. جادو ہے تو جادو باطل ہے. یہ بھی جادو ہے، باطل ہے. اور ان کے مشاہدے میں تھا کہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے مضامین کا اثر ہوتا ہے، جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے ایسے. حالانکہ جادو باطل ہے، جادو باطل ہے، لیکن اس کا اثر ہوتا ہے. تو الیاذ باللہ وہ کہتے تھے یہ قرآن جس میں یہ مضامین بعث کے موجود ہے یہ بھی جادو ہے، کیونکہ اس کے مضامین کا بھی اثر ان کے مشاہدے میں تھا. جو سنے آج بھی تاریخ ہے، ابھی بھی جو اس کی تحقیق میں لگ جاتا ہے، انگریز، یہود، نصارہ، بغض و عداوت کے لحاظ سے اس کی تحقیق میں لگ جاتے ہیں، وہ اعتراض نکالتے ہیں جواب پاتے ہیں، اعتراض نکالتے ہیں جواب پاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. اور آخر کار ایسی دیوانگی کا شکار ہوتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے آئے. یہ دیوانگی سے میری مراد دیوانگی اللہ کی. ایسے اللہ کے دیوانے بنتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں آمنا وصدقنا، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یہ ایسے مضامین بیان کرتا ہے اور جوابات دیتا ہے ایسے اعتراضات کے کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ہاں بہت زیادہ ہدایت پر کی مہر لگی بھی ہو، ہدایت کے خلاف مہر لگی بھی ہو، اور بغض و عداوت اندر فطری گھسی ہوئی ہو، تو وہ ایمان نہیں لاتا. ورنہ اس کی تحقیق اگر حق کے مشاہدے کے لیے دیکھنا چاہتا ہے تو ضرور بے ضرور وہ ایمان لے آتا ہے، ایمان لے آتا ہے. تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ضرور بے ضرور یہ کافر کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے ان ھذا، ان نافیہ ہے، ان ھذا نہیں ہے یہ مگر کیا ہے؟ سحر مبین، یہ کھلم کھلا کیا ہے؟ جادو ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا جادو اسی لیے کہتے تھے کہ جادو باطل ہے لیکن اس کا اثر ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ کہتے تھے یہ قرآن باطل ہے اور اس کے مضامین کا کیا ہے؟ اثر موجود ہے. یہ مشاہدے میں تھا، تو انہوں نے اس کو بھی جادو کہنا شروع کر دیا. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ. اور اعتراض پھر یہ کرتے تھے کہ اچھا چلو اگر ہم بعث کا انکار کرتے ہیں، ہم بعث کو نہیں مانتے، اس کا انکار ہے ہمارے پاس، اور تم کہتے ہو اس انکار پر عذاب آئے گا، تو عذاب آتا کیوں نہیں؟ عذاب آتا کیوں نہیں؟ اگر ہم مستحق کے عذاب ہے بوجہ انکار کے، عذاب آتا کیوں نہیں؟ یہ اعتراض تھا. سنیے اعتراض. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم کسی حکمت سے، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا اگر ہم کسی حکمتوں کی وجہ سے تاخیر کر دیں، عنہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دے، الی امت معدودہ ایک معدود مدت تک. امت کا لفظ جو ہے وہ آپ کو تھوڑی تشریح کر دوں. امت کا لفظ جماعت، فرقہ اور گروہ، اور امت کا معنی مدت، امت کا معنی مدت، اور امت کا معنی مذہب، یہ استعمال ہوتا ہے. امت کے معنی کئی ہیں. امت کا معنی گروہ اور جماعت اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب کچھ لوگوں کے درمیان باہم ربط آ جائے یا باہم کوئی ایسا اشتراک آ جائے، تو ان گروہ کو اور ان جماعت کو کہ جس میں باہم ارتباط ہے، باہم ربط ہے، باہم کسی چیز کا اشتراک پیدا ہو گیا ہے، وہ اشتراک کسی بھی طرح سے ہو، اشتراک مذہبیت کا ہو، اشتراک جغرافیائی لحاظ سے ہو، اشتراک عصری مطلب زمانے کے لحاظ سے ہو، اس گروہ کو امت کہہ دیتے ہیں. اشتراک آ گیا، بس کچھ لوگوں میں کیا آ گیا؟ اشتراک آ گیا، ربط آ گیا. بس اس ربط کی بنیاد پر اس جماعت کو عربی میں امت کہہ دیا کرتے ہیں.
ایک یہ بات. دوسرا معنی امت کا مدت ہے. مدت کے معنی میں جب یہ استعمال ہوگا تو اس کا مضاف یہ مضاف الیہ ہوتا ہے اور اس کا مضاف محذوف ہوتا ہے. مضاف کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے. اور یہ مضاف کے قائم مقام بن کر کھڑا ہوا ہوتا ہے جہاں کہیں بھی یہ مدت کے معنی میں آئے گا. جیسے یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ. یہ امت کا معنی مدت ہے، جماعت نہیں، گروہ نہیں، فرقہ نہیں، بلکہ گروہ بلکہ مدت. اور یقیناً یہاں پر یہ مضاف الیہ قائم مقام ہے مضاف کے، اور مضاف محذوف نکالنا پڑے گا. مضاف وہ کیا نکلے گا؟ إِلَىٰ حِينَ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ. إِلَىٰ حِينَ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ. حین کا لفظ نکال لیں. کئی مقامات پہ آیا ہے صحیح، جیسے ایک بھی آیا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یاد آ گیا ان کو ایک وقت کے بعد. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. تو اس طرح امت کا معنی مدت کے ہیں، اور امت کے معنی مذہب کے بھی آتے ہیں. مذہب کے بھی آتے ہیں. عرب لوگ کیا مشہور ہے جملہ بولتے ہیں، رجل یا کان رجل لا امت لہ. یہ تو ایسا آدمی ہے کہ اس کا کوئی مذہب ہی نہیں، اس کا کوئی مذہب ہی نہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو امت کے تین معنی ہیں، جماعت، مدت اور مذہب. یا مدت کے معنی میں لیں گے اور مضاف لازم الاضافت ہوگا، یہ مضاف محذوف ہوگا. حین وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ. اور اگر ہم نے تاخیر کر دی کسی حکمت کی وجہ سے ان سے عذاب کی إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، معلوم مدت تک کے لیے. کب تک کے لیے؟ معدودہ، گنے چنے ایام تک، گنے چنے مدت تک. معدودہ شمار ہوئے ہوئے، معدودہ عد یا عدو سے. مفعولۃ معدودۃ، اس میں مفعول کا وزن ہے. إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک معلوم مدت تک اگر ہم کسی حکمت کی وجہ سے ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ. یہ کہتے کمبخت، کہتے ہیں یار اگر ہم انکار کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہہ دیا کسی نے یار ہم سبق نہیں پڑھ رہے تو استاد ہمیں کیوں نہیں مار رہا؟ مارے نا، ہم تو مستحق عذاب ہیں، ہم تو مستحق سزا ہے، سبق نہیں پڑھتے، ہمیں مارتا کیوں نہیں استاد؟ تو استاد بھی کسی حکمت کی وجہ کہتا ہے یار تھوڑا ڈھیل دے اس کو ورنہ یہ بھاگ جائے گا مدرسے سے، آوارہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آوارہ ہو جائے گا. لیکن جب استاد دیکھتا ہے کہ نہیں اب یہ آوارہ دوسروں کو آوارہ بنا رہا ہے تو اب اس آوارگی پر استاد کے اندر درندگی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دے مار 4.5 کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دے مار 4.5. اب لَيَقُولُنَّ، یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے مَا يَحْبِسُهُ، بھائی عذاب کو کس نے روکا؟ مَا يَحْبِسُهُ، ہم تو مستحق عذاب ہو چکے ہیں، تم کہہ رہے ہو انکار کرتے ہیں. مَا يَحْبِسُهُ، یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا بولنے کا کہ کیوں نہیں آ رہا عذاب، کس نے روک دیا اس کو. ضمیر کا مرجع عذاب ہے مَا يَحْبِسُهُ میں، کس نے روکا، اور يَحْبِسُ کا ضمیر کا مرجع ماں ہے. کس چیز نے روک دیا عذاب کو؟ اللہ، یاد رکھو جس چیز کو تم استہزاءً مذاقاً مانگ رہے ہو نا، ٹھٹے اڑا رہے ہو، ہنسی کرتے ہو، کیوں نہیں آ رہا آؤ نا، کیوں نہیں آ رہا عذاب، کس نے روکا، مذاق کرتے ہو. یہ ایسے استہزاء کرتے تھے، اس کو بولتے ہیں استہزاء. تو اللہ یاد رکھو یوم یاتیہم، جس دن، یوم وہی یوم اذن کی طرح مبنی پر پتا، یوم یاتیہم، جس دن وہ عذاب، ضمیر کا مرجع عذاب، ہم کفار یا الذین کفروا، جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا نا، لیس مصروفا عنہم، کسی کے ٹالنے سے ٹلے گا نہیں. لیس مصروفا عنہم، کسی کے ٹالنے سے وہ ان سے ٹلے گا نہیں، کسی کے روکنے سے وہ رکے گا نہیں، کسی کے ہٹانے سے وہ ہٹے گا نہیں.
چاہے تم جتنا زلزلہ پروف عمارتیں بنا لو، زمینیں کھود کے بنیادوں میں کنکریٹ ڈال دو، لوہا بھر دو، لیکن یاد رکھنا لیس مصروفا عنہم، جب وہ آ جائے گا تو وہ ہٹے گا نہیں۔ چاہے تم پہاڑی پر چڑھ جاؤ، چاہے تم کیا کرو، کشتیوں میں بیٹھ جاؤ، خواہ تم جہازوں میں بیٹھ جاؤ، لیکن لیس مصروفا عنہم یوم یاتیہم، جس دن وہ آ گیا نا بیٹا ہٹے گا نہیں، ہٹے گا نہیں۔ تم یہ مت سوچنا کہ وہ ہٹ جائے گا، ہٹے گا نہیں وہ۔ اس بات کو خیال رکھنا، وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، یہ آ گیا وہ استہزاء۔ حاق یحیق حیقا ضرب یضرب سے با یبیع بیعا، حاق یحیق حیقا، اور گھیر لے گا، لپیٹ لے گا، آ پڑے گا ان کے اوپر، حاق بہم، اور گھیر لے گا ان کو، ماں کیا، ماں وہ عذاب، وہ چیز گھیر لے گی ان کو، کانوا بہ یستہزئون، جس عذاب کا یہ استہزاء کیا کرتے تھے، جس عذاب کے لیے یہ استہزان کہا کرتے تھے، ابے کیوں نہیں آ رہا، کس نے روک دیا، ہم انکار کر رہے ہیں، لاؤ نا عذاب کو اپنے، لاؤ، تم جو بڑے دعوے کرتے ہو لاؤ، مولوی لوگوں لاؤ عذاب، جو تم باتیں کرتے ہو عذاب آئے گا، تم ظالے کچھ کر تو سکتے نہیں ہو، اب باتیں کرتے ہو عذاب کے لانے کی، لاؤ نا عذاب، بڑے باتیں کرنے کے لیے آ گئے، بیٹھ گئے یہاں پر آ کے ہمیں عذاب کی دھمکی دیتے ہو تم لوگ، لاؤ ہم انکار کرتے ہیں اس کا، دیکھیں ہم کیسے آتا ہے عذاب، کیوں نہیں آتا عذاب، کس نے روکا ہے عذاب کو لانے سے، کیوں نہیں ہمیں موت آ رہی، تھوڑی دیر میں دھڑم، کیا ہوا جی، اٹھو بھائی، کیا ہو گیا، کیا ہوا، اٹھو تو صحیح، ابھی تو آپ بہت باتیں کر رہے تھے، کیا ہوا آپ کو جناب، کیا ہوا، تختے پر نہلانے کے لٹا دیا گیا، لیکن نہلانے والا کوئی آ نہیں رہا، کہہ رہا اس میں سے ابھی بھی عذاب کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ سے مقابلے کی سوچتے ہیں بھائی۔ کوئی مولوی اگر ان کو خدا کے قرآن کے خلاف بات کرنے سے منع کرے، ڈرائے ان کو، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور مولویوں کی جاگیر کہتے ہیں دین کو، مولویوں کی جاگیر کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جاگیر بنا رکھی ہے، اور بھائی ہم نے نہیں بنائی، تم آ جاؤ نا میدان میں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کوئی بھی صحیح نہیں ہے یہاں پر، سب اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، تو میں نے کہا جب کوئی صحیح نہیں ہے تو میرے بھائی تو اپنا آپ کو صحیح کر کے ہمیں آ جانا ہمارے پاس، ہم تیری اتباع کریں گے یار تو معاشرے میں دیکھ رہا ہے کوئی صحیح نہیں ہے، ساری اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے، کوئی ادھر بلا رہا ہے، تو میرے بھائی جب کوئی صحیح نہیں ہے تو کیا سوچ رہا ہے اس طرح نجات ہو جائے گی تیری، تو صحیح ہو جا، تو اچھی طرح سے مطالعہ کر کے آ، ہم تجھے صحیح سمجھ کے تیرے پیچھے چلیں گے یار، ہم بھی پریشان ہیں، کوئی صحیح نہیں ہے، ہم بھی پریشان ہیں، یہ بہانہ تلاش کرتے ہو کوئی صحیح نہیں ہے، بس میں تو وہ کروں گا یار، جہاں نماز پڑھتا ہوں پڑھ لوں گا، جائے کہ کوئی صحیح نہیں ہے۔ اب ایک صاحب کو میں نے پرسوں سمجھایا، میں نے کہا بھائی تو یوں نماز پڑھ رہا ہے، یہ کس کے، تو رفع یدین بھی نہیں کرتا اور تو پورا یوں پڑھتا ہے نماز، ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے، پرسوں کی بات سمجھا رہا ہوں اس کو، کہہ رہا ہے یار بس میں نے کس کی بات پہ چلتے ہو، کہہ رہا کسی کی نہیں، وہ میں نے کہا تو کسی کی نہیں تو پھر یہ کس کی کیا چلا رہی ہو، اپنی بات کر رہے ہو کہ تم کوئی بہت بڑے فقیہ ہو، تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، پھر جس طرح کرتے ہیں تم کسی کی بات نہیں مان رہے، کوئی حدیث بھی نہیں پیش کر رہے، کوئی حدیث ہی پیش کر دے، بھائی جاہل نہیں رہا، جاہل تھا، سموسے بنا رہا ہے، ارے اور یوں پڑھ رہا ہے، میں نے کسی نہیں، کہ میں نے کہا تمہارا کسی مطلب کوئی فقہ کہ فقہ ساری غلط ہے، اور یہ کمبخت تو بالکل مجھے لگ رہا ہے پیدائشی ماں کے پیٹ سے کافر نکلا مسلمانوں کی شکل میں، کہ سارے بیکار ہیں، وہ کون سے بھی بیکار ہیں بھائی، اب میں ڈرا، میں نے کہا تو بہت نیرا جاہل ہے، میں تو سمجھتا کہ شاید مجھے زاہد بھائی کہہ دیتا ہے، تو میں نے کہا شاید کچھ میری بات سن لے گا، وہ تو نیرا جاہل بالکل، وہ بولنا سارے غلط ہے، میں اپنی مرضی سے پڑھوں گا، تو میں نے کہا یار سر نیچے کر کے ٹانگیں اوپر کر کے نماز پڑھ لے اپنی مرضی سے، تو یہ لگ رہا ہے پھر بھائی کچھ نہ کچھ تو پھر میں نے کہا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، وہ تو نہیں کرتے اس طرح سے، تو کہہ رہا میں ان کی نیت ہی نہیں کرتا، اب عجیب بات، حقیقت قرآن کریم سامنے، وہ کہہ رہا میں کیا نہیں کرتا، میں ان کی نیت ہی نہیں کرتا، میں نے کہا نماز ہی نہیں ہوگی، اور بھائی امام مقتدی کی نیت نہ کرے، مقتدی امام کی نیت نہ کرے، نماز ہی نہیں ہوگی، نیت ضروری ہے، وہ نیت ہی نہیں کر رہا، میں نے کہا تیری نماز ہی نہیں ہو رہی، اچھا میں نے کہا یار وہ آیت آ جاتی نا، کیا ہے، ہاں قالوا سلام، اب سلام کو السلام علیکم، اب میں کیا کروں، وہ بندہ ڈھیٹ بنا ہوا ہے، وہ اگر طلب کی نیت سے آئے تو سمجھا بھی دوں گا، میں نے تو خود ہی بول دیا تھا دوستی یاری میں، پھر میں نے پناہ مانگی، چلو بس، صدق اللہ العظیم۔